اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألوک اہل الکتاب سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب ان اس بات کا تنزلہ کہ آپ اتاریں علیہم ان پہ کتابا من السماء کتاب آسمان کی طرف سے. اہل کتاب آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف سے ان پر کتاب اتاریں. فقد سألوا پس تحقیق ان کے بڑوں نے بھی سوال کیا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اکبر من ذالک اس سے بھی بڑا. فقالوا پس انہوں نے کہا ارنا اللہ دکھا ہمیں اللہ تعالی آنکھوں سے جہرتاً سامنے. فأخذتهم الصاعقہ پس پکڑا ان کو بجلی نے بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات ثم اتخذوا العجل پھر انہوں نے معبود بنا لیا عجل بچڑے کو من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے. فعفونا عن ذلك بس ہم نے اس سے بھی درگزر کیا یعنی انہیں معاف کیا ہم نے. وآتینا موسیٰ اور دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلطانا مبینا کھلا غلبہ. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقہم الطور ان پر طور کو بمیثاقہم ان کے وعدے کی وجہ سے. وقلنا لهم اور ہم نے کہا ان سے ادخلوا الباب داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدا سجدہ کرتے ہوئے. شکرانے کے طور پہ اللہ نے فتح دی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے اگلے شہر میں داخل ہو جاؤ. وقلنا لهم اور ہم نے کہا ان سے لا تعدوا فی السبت نہ تجاوز کرنا ہفتے کے دن میں. واخذنا منهم اور لیا ہم نے ان سے میثاقا غلیظا بڑا مضبوط وعدہ. فبما نقضهم بوجہ ان کے توڑنے کے میثاقہم اپنے پختہ وعدے کو وکفرہم بآیات اللہ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے وقتلہم الانبیاء اور بوجہ ان کے قتل کرنے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق نہ حق. وقولہم اور ان کے اس قول کی وجہ سے قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں. بل طبع اللہ علیہا بلکہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا بس نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا. چلیں ربط دیکھیں. گزشتہ آیت میں اہل کتاب کی تفریق ایمان کو بیان کیا. اب اہل کتاب کی کچھ دیگر قباحتوں کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے. یوں سمجھیں کہ ان کی شرارتوں اور قباحتوں کی پوری ایک فہرست یہاں پر دے دی ہے اور اس کی وجہ سے جو سزائیں ان پر آئیں اس کو بیان کیا. یہود حق سے ہمیشہ ہیلا گو رہے.
اعتراضات کرتے رہے حق پہ. جماعتی سطح پہ ان کا مزاج ہی ایسا بن گیا تھا، بات مانتے نہیں. کوئی بھی بات آ جاتی اس میں ٹال مٹول، قیل و قال اور ہیلے بہان، یہ ان کی عادت تھی. تو یہاں پہ ان کے ایسے مختلف واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. باقی اس کی تفصیل آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لی، سورہ آل عمران میں پڑھ لی، تو تفصیل میں نہیں جاتے. جو آیت آپ نے پڑھی ہے، پہلی آیت یسألک اہل الکتاب، اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تسلی بھی ہے. اور آگے یہودیوں کے مطالبات کی تردید کی گئی ہے. یہ عنوان ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور یہودیوں کے مطالبات کی تردید. فرمایا یہود آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کتاب آسمان سے لا کر ہمیں دکھائیں تو پھر ہم مانیں گے. جیسے فحاص بن عزورہ اور کعب بن اشرف وغیرہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو یک بار کی لکھی ہوئی پوری کتاب ہمارے سامنے لائیں. اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان تب لائیں گے اور تب آپ کی بیعت کریں گے کہ آپ ہمارے فلاں فلاں شخص کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر لائیں. اس میں اللہ نے کہا کہ فلاں 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 کو خطاب کیا گیا، پھر ہم مانیں گے. جس میں یہ لکھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی آخر الزمان ہیں اور یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ سب باتیں شرارت کے طور پر کرتے تھے، یاد رکھیے. ورنہ وہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے اور اعجاز قرآنی کو بھی اچھی طرح جانتے تھے، واقف تھے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے. بہرحال ان کی درخواست پوری کرنا کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے نا. اللہ یک بار کی دفعتن واحدتن اگر کتاب دے دیں نہیں دے سکتے، دے سکتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لیکن یہ ضدی ہیں، یہ ضد کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر ان کی یہ درخواست پوری کر بھی دی جائے کوئی اور بہانہ کر لیں گے، کوئی اور مطالبہ شروع کر دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کوئی کتاب لائیے، احکامات لائیے. جب موسیٰ علیہ السلام پر کتاب آئی تو وہ تو یک بار کی آئی تھی نا، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اس میں آپ نے کیل و قال، ٹال مٹول کیوں کیا تھا؟ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ یہی ہے کہ ہم کتاب کے احکامات پہ تب عمل کریں گے جب وہ کتاب ایک بار آئے، اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو تم نے تورات پر عمل کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے اوپر تم نے اعتراضات کیے تھے کہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، جب تک آواز نہیں سنیں گے آپ نہیں مانتے؟ اور کیوں تم وہاں پر یہ کہتے تھے بڑی مشکل کتاب ہے؟ کیوں تمہارے اوپر پہاڑ مسلط کیا گیا تھا؟ وہ کتاب تو ایک بار آئی تھی نا. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ایک بار جو کتاب آئی ہم اس کو ماننے کے قائل ہیں، تو جو ایک بار آئی تھی کیوں نہیں مانا تھا تم نے اسے؟ بس سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ایک مطالبہ ان کا پورا ہو جاتا، اوپر سے دوسرا نکال لیتے. اتنے بہانے خور تھے یہ بدبخت. ارے موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ جب اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے ہم نہیں مانتے. جب تورات ان کو پڑھ کر سنائی کہنے لگے بڑی مشکل ہے، ہم نہیں اس پر عمل کر سکتے. اور کہنے لگے ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے، ہم جب تک اللہ کی زبان سے سنیں گے نہیں اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تفصیل آپ نے پڑھ لی ہے پہلے سورہ بقرہ میں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اپنے 70 لوگ منتخب کرو. 70 افراد منتخب کیے، ان کو ساتھ لے گئے طور پہ.
دور پہ جا کر اللہ کا کلام انہوں نے سنا اپنے کانوں سے، اللہ کی طرف سے آواز آئی، لیکن یہ بدبخت کہنے لگے آواز تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کون بولتا ہے، ہمیں یہ پتہ تو نہیں ہے، کوئی جن بولتے ہے، کوئی فرشتہ بولتے ہے، ویسے کوئی آواز آتی ہے، کیا ہے ہمیں نہیں پتا، تو ہم تو نہیں مانتے جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں۔ اب دیکھیں نا، بدل گیا، جب تک ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کی طرف سے بجلی آئی تم ایسے نہیں سیدھے ہوتے، میں سیدھا کرتا ہوں، سب کو وہاں پر ڈھیر کر دی، سارے 70 کے 70 مر گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، پھر دعا کی کہ اللہ نے بدبختوں کو زندہ کر دیں، نہیں تو باقی پیچھے والے کہیں گے کہ جا کے ہمارے بندے مروا کے خود آ گئے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ زندہ ہوئے۔ پھر جب آئے پھر بھی آ کر انہوں نے شرارت کی، سیدھی بات نہیں بتائی، پھر بھی آگے پھر بھی آ کر کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہوتا ہے کر لو، جو مشکل لگا چھوڑ دینا۔ وہاں تحریف کی انہوں نے، تحریف یہیں سے ان ظالموں نے شروع کر دی کہ جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو، جو مشکل لگتے چھوڑ دو، یہیں سے انہوں نے تحریف شروع کی۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیسے کہ آپ ان یہودیوں کی باتوں پر پریشان نہ ہو، اس طرح کے سوال کرنا ان بدبختوں کی پرانی عادت ہے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ان کے اپنے نبی تھے ان کو بھی نہیں معاف کیا انہوں نے، یہ ان کی موروثی عادت ہے، آپ اس میں مت پریشان ہو، یہ ہے نبی کو تسلی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تو وہاں پر ان ظالموں پر بجلی گری، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ یہ سارا واقعہ سورۃ البقرہ میں تفصیلاً آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ملحدین کے نظریات ہیں ان کی تردید بھی کر دی تھی، وہیں پہ ملحدین کے جو نظریات ہیں اس حوالے سے ان کی تردید میں نے وہاں پر کر دی تھی۔ تو بہرحال ہر شخص کے مطالبے کے مطابق موج جلانا یہ عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا نا، کہ ہر شخص کے مطالبے کے موافق موج جلایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ربط ہی کوئی نہیں رہے گا کہ ہر آدمی جو اس کے منہ میں آئے وہ کہے اور وہ آپ کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جی اس طرح کی کتاب آئے اور کٹھی آئے اور اس میں ہمارے نام لکھو، نہیں، اس طرح کے مطالبات جائز نہیں ہیں کہ جیسا مطالبہ کریں ویسا ہی مورچہ لایا جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ لا نہیں سکتا، اللہ لا سکتے ہیں، جو کہیں اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کر سکتے نا، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا تو امتحان لینا ہوا، یہ تو اللہ کی قدرت کے امتحان لینا ہوا کہ جو ہم مطالبہ کریں آپ وہی لا کے دکھا دیں، یہ دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ ورنہ کوئی کہتا جی ہم آپ کو نبی تب مانیں گے سورج مغرب سے طلوع ہو، دوسرا کہتا نہیں جی ہم آپ کو نبی تب مانیں گے سورج مشرق سے طلوع ہو، تیسرا کہتا نہیں جی شمال سے طلوع ہو تب نبی مانیں گے، چوتھا کہتا نہیں جنوب سے آئے گا تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ تو ڈرامے بازی بن جاتی ہے۔ ایک مطالبہ رکھتا جی ابھی دن ہے نا آپ رات کر کے دکھا دیں، دوسرا کہتا ہوا چل رہی ہے نا آپ بارش پر سے آ کے دکھا دیں تب مانیں گے، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا۔ تو یہ دروازے اگر کھول دیے جائیں پھر کتنا بڑا حرج اور خلل آتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطالبات، متضاد خطاب، یہ مطالبات ان کی اجازت اللہ نے نہیں دی، یہ تو پورا نظام ہی بگڑ کے رہ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی عدالتوں میں ہوتے ہیں نا قوانین، مختلف انداز کے قوانین ہوتے ہیں عدالتوں میں۔ تو عدالت میں قانون کیا ہوتا ہے کہ مدعی اپنے دعوے پر کیا پیش کر دے، گواہ پیش کرے، گواہ پیش کرے تو کیا ہو جاتا ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا۔ اب دنیاوی عدالت میں ایک مدعی نے اپنے دعوے پر جا کے گواہ پیش کیے، تو یہ کافی ہو گیا۔ اب مدعا علیہ کہے یا جج صاحب کہیں نہیں بھائی وہ جو فلاں بندے ہیں نا دو وہ والے گواہی دیں گے پھر بات مانیں گے، کیا خیال ہے، یہ کوئی اصول ہے؟
آپ نے جو 2 گواہ پیش کیے ہم ان کو نہیں مانتے، وہ جو فلاں 2 بندے ہیں نا وہ والے اگر گواہی دیں گے تو پھر بات مان لیں گے. یہ ہے عقل کی بات. جتنا کام اس کے ذمہ تھا اس نے کر دیا. اس کا کام تھا گواہ پیش کرنا. گواہ متعین کرنے کا حق مدعا علیہ کو نہیں ہوتا کہ فلاں گواہ گواہی دے گا تو مانوں گا ورنہ نہیں مانتا. یا آپ کے محلے کے مسجد کا جو فلاں بندہ ہے یا فلاں چودھری ہے یا فلاں حاجی صاحب ہے یا فلاں مولوی صاحب ہے وہ گواہی دیں گے تو ہم آپ کی بات مانیں گے ورنہ آپ کا دعویٰ رد ہے. یہ عدالت نے اس کو رد کر دیا. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا تو ناممکن ہے. یہ حق نہ مدعا علیہ کو ہے اور نہ قاضی کو ہے. ہاں ان گواہوں پر آپ جرا کریں. باقی انبیاء کرام نے جو معجزات پیش کیے ہیں تو ان کی جو معجزات ہیں اس کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ معجزہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. لیکن مرضی کے معجزات طلب کرنا کہ یہ آئے گا تو مانیں گے وہ آئے گا تو مانیں گے اس کی کوئی حقیقت نہیں. دیکھیں آج کل بعض لوگ ایک اور انداز والے بھی ہیں. کسی مسئلے میں حدیث بیان کریں گے نہیں بخاری کی ہوگی تو مانیں گے نہیں تو نہیں مانیں گے. بخاری کوئی کسی کی اپنی لکھی ہوئی تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی کی حدیثیں اس سے نکال لیں. یہ بھی ایک ڈرامے بازی ہو گئی. جی اگر بخاری کی حدیث ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانتے. ارے بابا حدیث کی باقی کتابیں آپ نہیں مانتے وہ حدیث نہیں ہے. یا کون سی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخاری کی بات ماننا باقی نہ ماننا؟ بخاری سے تو پہلے ہزاروں حدیثیں لکھی جا چکی تھی. ان کا کیا کرو گے؟ جو صحیح حدیثیں ہیں جو سب سے پہلے حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی ان کا کیا کرو گے؟ حدیث ہونی چاہیے چاہے وہ کسی کتاب کی بھی ہو. یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے کہ فلاں کتاب کی ہوگی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. ورنہ 2 دن بعد آپ یوں دعویٰ کرنے لگ جائیں گے کہ آپ نے جو حدیث پیش کی ہے جی یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. اگر آپ ایسی دلیل پیش کریں گے جو حضرت ابو بکر یا حضرت علی کی روایت ہوگی ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں. یہ تو مذاق ہوا دین کے ساتھ. نہ ماننے کی ضد اور بہانے ہیں. آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت پیش کی ہوگی تو نہیں. اگر حضرت عبداللہ بن عباس کی پیش کرو گے تو مانوں گا. خدا کے بندو یہ ڈرامے بازی تھوڑی ہے کہ اپنی مرضیاں تم کرو مرضی کے مطالبات کرو. اس کا حق کسی کو نہیں ہوتا. جس طرح مدعی نے گواہ پیش کر دیے بس معاملہ حل ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گواہ اتنی عمر والا ہوگا تو مانیں گے. جی یہ جس آدمی نے گواہی دی تو 40 سال کی عمر کا ہے 30 سال کی عمر والا گواہی دے گا تو مان لیں گے ورنہ نہیں مانتے. آگے بات سمجھ. یا جس آدمی نے گواہی دی شکل کا کالا ہے کوئی گورا چٹا آدمی گواہی دے تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانتے. اپنی مرضی کے مطالبات نہیں چلتے کہ جو تم چاہو جو تمہاری مرضی وہ ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو یہی بات اچھی طرح آپ سمجھ لیجیے. تو انہوں نے جو کہا جی ہمارے نام لکھوا کے لاؤ تو ہم مانیں گے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو آپ پریشان نہ ہو. جس نبی کا ان ظالموں نے کلمہ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے تو انہیں بھی بڑا تنگ کیا. ان سے بھی الٹے ٹیڑے سوال کرتے رہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے پیچھے سے سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. واقعہ پہلے آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا. وہ سونا کہاں سے آیا بچڑا کیسے بنایا وہ بولتا کیسے تھا کون سی مٹی اس میں ڈالی گئی کیا ہوا وہ سارا آپ نے سورہ بقرہ میں تفصیلاً پڑھا ہوا. تو بہرحال اللہ کو دیکھنے کا مطالبے والا واقعہ ہے نا یہ بات کا ہے. یہاں پر تقدیم تاخیر ہے لیکن ترتیب وہ ہے جو سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لی ہے. بچڑے کی پوجا پہلے ہے اور یہ واقعہ بعد کا ہے. یہاں سما جو ہے یہ استباد کے لیے تاخیر ذکری کے لیے ہے. تو بچڑا بنا کر انہوں نے پوجا شروع کی. سورہ طٰہٰ کے اندر بھی اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گی. پھر ہمارے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. ہارون علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی اور ان لوگوں سے پوچھا یہ کیا ڈرامہ کیا تم نے. سامری کو بھی پوچھا. بہرحال جن لوگوں نے بچڑی کی عبادت کی تھی ان کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا. پھر انہوں نے یہ گستاخانہ درخواست کی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے نہیں تو اس وقت تک نہیں مانیں گے. اس درخواست کے بعد ایک اور کبھی حرکت کہ اب دیکھیں نا اگر آپ غور سے دیکھیں تو بچڑے کی پوجا کرنا یہ اس مطالبے سے بڑا جرم ہے. کیونکہ واضح اور قطعی دلائل کے بعد ایسی حرکتیں کرنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنے فضل سے معاف کیا.
مطلب یہ ہے کہ دلائل دیکھنے کے بعد بھی، معجزات دیکھنے کے بعد بھی یہ احمق لوگ ایک احمق حیوان کی عبادت کر رہے ہیں. وہ جانور جو اپنی حماقت میں، بے وقوفی میں مشہور ہے، بیل. جب کسی کی حماقت بتانے تو کہتے ہیں فلاں تو بیل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں؟ یہ بے وقوف آدمی ہے. جیسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈنگر. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ ڈنگر، بیل. مطلب کیا؟ یہ بے وقوف ہے. اس ایک بے وقوف جانور کی تم پوجا کر رہے ہو، اتنی تمہیں سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے. فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ دیا، ایسے معجزات دیے جن کو دیکھ کر فرعون جیسا متکبر بھی ڈر گیا. تو یہ آیت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہے. کیا مطلب؟ کیا آپ ان یہودیوں کی سرکشی سے پریشان مت ہونا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، آپ کو بھی غلبہ ملے گا، آپ بھی کامیاب ہوں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہلاک اور برباد ہوا، آپ کے دشمن بھی ہلاک ہو جائیں. یہ تسلی ہے. تو بچڑے کی پوجا سے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا جو دعویٰ ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. بچڑے کی پوجا زیادہ خطرناک ہے. اب دیکھیں نا، کوئی آدمی اشکال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کہا تھا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت موسیٰ کا انداز اور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو محبت کی غرض میں کہتے ہیں اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو دیکھوں. جس سے محبت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے نا دیکھنا. لیکن ان ظالموں نے تو اور انداز سے کہا تھا. اگر ان کو اللہ کی ذات سے محبت ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کاش ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. یہ محبت ہوتی تو یوں کہتے. یہ کبھی نہ کہتے اللہ وہ جب تک دیکھیں گے نہیں، اللہ خود نہیں کہے گا تو ہم نہیں مانتے. انہوں نے ضد اور تعصب کی وجہ سے یہ کہا تھا، تب ان پر سزا آئی. بس سمجھ رہی ہیں آپ لوگ؟ تو میں نے یہ کہا کہ بچڑے کی پوجا کرنا اس مطالبے سے زیادہ قبیح جرم ہے. کیوں؟ اللہ کی زیارت ہونا یہ تو ممکن ہے، الگ بات ہے دنیا میں نہیں ہوگی، آخرت میں تو سب کو ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو جو لن ترانی فرمایا تھا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ دنیا میں ہے کہ دنیا میں آپ نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں آپ دیکھیں گے. تو سمجھیے بات کو. عقل بھی اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت ہوگی، ورنہ حضرت موسیٰ کبھی مطالبہ نہ کرتے. لیکن یہ اللہ نے اپنی حکمت کی وجہ سے پابندی لگا دی کہ نہیں، یہ دنیا میں اصول نہیں ہے، یہ میں نے آخرت کے لیے مختص کر دیا. دنیا میں زیارت نہیں ہو سکتی. جنت میں اہل جنت کو بھی دیدار ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں دیکھا، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا. ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. لیکن جن حضرات کے نزدیک اللہ کو دیکھا ہے تو اللہ کو دیکھا ہے تو دنیا میں رہتے ہوئے دیکھا یا وہاں جا کے دیکھا؟ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں پر جا کر دیکھا. تو مکان کے اعتبار سے آپ اس وقت عالم آخرت میں تھے، اگرچہ زمان کے اعتبار سے آپ کا وہ زمانہ ابھی نہیں شروع ہوا تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اعتبار سے کہاں پہ ہیں؟ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے آخرت میں، لیکن زمان کے اعتبار سے آخرت میں نہیں ہے، کیونکہ آخرت کا زمانہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. جملہ سمجھ گئی ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے حضرت موسیٰ مکان کے اعتبار سے وہاں پر ہیں. وہاں ان کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، شادی بچوں کی ضرورتوں نے نہیں ہے، وہاں پر کوئی کام کاج کرنے کمانے کی ضرورتوں نے نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت میں، آخرت میں، مکان کے اعتبار سے فرشتوں کے ساتھ. باقی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہاں پر آ کر پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھوک پیاس بھی لگے گی، شادی بھی کریں گی، سارا کچھ ہوگا. تو مکان کے اعتبار سے پھر دنیا میں ہوں گے، پھر وفات کے بعد زمان کے اعتبار سے بھی آخرت میں چلے جائیں گے. تو بہرحال آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا. تو بہرحال جب تورات کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کیا تو طور پہاڑ کو ان پر معلق کر دیا تاکہ ان سے پکا وعدہ اور میثاق لیا جائے. جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات قبول کرنے سے انکار کیا، یہ سخت ہیں، اب نہیں عمل کر سکتے، بڑا مشکل کام ہے، طور ان کے سروں پر معلق کر دیا کہ مانو نہیں تو اس کو تمہارے اوپر گرا کر تم اس کے نیچے کچل کر رکھ دیے جائے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ
وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ. سورہ اعراف میں آپ تفصیل اس کی پڑھ لیں گے، بقرہ میں تفصیل آپ کو بتا دی، اس کی پورا واقعہ بتا دیا. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ دین میں جبر تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر تو نہیں ہے، کیوں جبر کیا ان لوگوں پر؟ تو جواب یہ ہے کہ دین میں داخل کرنے پر جبر نہیں، دین میں داخل کرنے کے لیے جبر کہ زبردستی آپ کسی کو مسلمان بن جاؤ نہیں تو بھی مارتا ہوں. کیا کبھی کسی صحابی نے ایسا کیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھمکی سے ایسے مسلمان بنایا؟ نہیں. مسلمان بنانے کے لیے دعوت ہے، اس کو دعوت پیش کرے، بھائی اسلام قبول کر لو، دعوت مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو جبر تو نہیں ہے کہ زبردستی یا جبرن تم کسی کو مسلمان کرو، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ لا اکراہ فی الدین. لیکن جو اسلام میں داخل ہو جائے، اسلام میں جو داخل ہو جائے، اسلامی احکامات لاگو کرنے کے لیے جبر کیا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی ایک ملک میں آتا ہے، ایک ملک میں رہتا ہے، اس کا باشندہ بنتا ہے، تو ملکی قوانین فالو کروانے کے لیے اس پر جبر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ اگر قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، جیل بھی جاتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، سزا بھی ملتی ہے، جرمانے بھی لگتے ہیں. تو یہاں پر بھی ایسی. اب دیکھیے، میں نے سورۃ البقرہ پڑھاتے وقت آپ کو یہ مثال دی تھی کہ ایک نوجوان سڑک پہ کھڑا ہو، کالج کے پرنسپل صاحب وہاں سے گاڑی میں گزر رہے ہیں، اپنا ڈنڈا لے کر نیچے اترے اور اس نوجوان سے کہا، بھائی آپ نے یہ سفید کپڑے کیوں پہنے ہوئے، کالج کی وردی کیوں نہیں پہنی ہوئی؟ پٹائی شروع ہو جائے. یا اس سے کہیں جی آج آپ کالج کیوں نہیں آئے، یا اس سے کہیں کہ جی آپ کالج کا یونیفارم کیوں نہیں پہنو، آپ کا بیگ کدھر ہے. کر سکتے ہیں پٹائی اس کی. یا چلیں کسی نوجوان کو ڈنڈا لے کر پٹائی شروع کرنا، بھائی ہمارے کالج میں داخلہ کیوں نہیں لیتے آپ؟ ایسے ہوتا ہے کبھی؟ یا کوئی اسکول کا پرنسپل، کسی مدرسے کا محتمم ناظم کسی کی پٹائی شروع کر دیا، کوئی باہر گلی سے جاتے ہوئے کوئی بچہ ملا، اس کی پٹائی شروع کر دی کہ آپ نے مدرسے میں داخلہ کیوں نہیں لیا. مار سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا حق نہیں ہے. آپ جبرن کسی کو اپنے ادارے میں داخل نہیں کر سکتے، تو ایسی جبرن کسی کو اسلام میں بھی داخل نہیں کر سکتے. ہاں، لیکن جب وہ بچہ بچی، وہ طالب علم اسٹوڈنٹ اسکول کالج میں داخل ہو جائے، اب اگر اسکول کے قوانین کی پابندی نہیں کرے گا تو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اب ملے گی. یہاں پر بھی ایسی، جب اسلام میں جو آ جاتا ہے، اب اگر اسلامی قوانین کو توڑے گا تو اب سزا ملے گی. تو بہرحال انہوں نے جب تحریف کی، اللہ نے دور پہاڑ ان کے اوپر مسلط کر دی. جو یہ قسم کا ارتداد تھا، تحریف کر رہے تھے کتاب اللہ میں. فرمایا ہم نے ان سے کہا، اگلی آیت، شہر میں داخل ہو جاؤ. ایلیا شہر تھا. جب بیت المقدس فتح ہوا، اللہ نے فتح دے دی، تو اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے، شکرانے کے طور پر سر جھکاتے ہوئے، خشوع و خضوع کے ساتھ یہاں سے گزرنا ہے. لیکن ان بدبختوں نے نہ مانا، سرینوں کے بل داخل ہوئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون مسلط کیا. 70,000 موقع پر مر گئے. بڑی سزائیں آئیں ان بدبختوں پہ، آج تک یہ سیدھے نہیں ہوتے. یہ ہے یہودی، آج تک سیدھے نہیں ہوتے. ابھی بھی دیکھیں اسرائیل میں کتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. ان کو شکر گزاری اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کو حکم کیا. انہوں نے تکبر کیا، اکڑ دکھائی. دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مکہ سے نکالے گئے، اپنی جس بستی سے، اپنے آبائی وطن سے، بیت اللہ سے دور کیے گئے، نکالے گئے وہاں سے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے. لکھا ہے اونٹنی کے اوپر جو پالان کی لکڑی تھی، آپ نے سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ سر آگے لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا. سر جھکا کر مکہ میں داخل ہوئے. یہ ہے عاجزی. تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ کوئی عاجزی نہیں دکھائی، اور ان سے کہا کہ حتہ تم کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ. انہوں نے ہنتا ہنتا گندم گندم پکارنا شروع کیا. باقی اس کی تفصیل بھی آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لی. یہاں پر میں نے آپ کو صرف ایک فہرست ہے، تفصیل گزر گئی. سرینوں کے بل داخل ہونے کا مفہوم کیا سمجھیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بس مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھسیٹ کر داخل ہوئے، لیکن یہ بات کوئی
سمجھ نہیں آتی. دیگر مفسرین نے جو بات لکھی ہے کہ یہاں سے گھسیٹ کر داخل ہونا مراد نہیں ہے. جس طرح بچہ سرینوں کے بل گھسیٹ کر جاتا ہے یہ مراد نہیں ہے. اس طرح وہ ظالم کب کرتے تھے؟ وہ تو تکبر سے اکڑ کے داخل ہوئے. جس طرح گھسیٹ کر بیٹھ کے تو داخل ہو تکبر سے داخل ہوتے ہیں. بات ساری اور ان کے تکبر کی. تو اگر ہم بالکل اس کا یہاں پر ظاہری معنی مراد لیں کہ کرالنگ کر کے بچے کی طرح گھسیٹ کر کے داخل ہوئے، یہ تو پھر تکبر والی بات نہ ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ خوب اکڑ کر چلے. جب اکڑ کر سینہ تان لیا جاتا ہے تو سرینوں کو پیچھے نکال کر چلے اور تکبر کے اظہار کیا، تو اس انداز کو ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا. یہ تھا ان کا تکبر. یہ متکبر آنا چال کے نقشہ بتائے، اس انداز سے گزرے. پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ ہفتے کے دن شکار سے انہیں منع کیا، پھر بھی باز نہ آئے، نتیجے میں بندر بنا دیے گئے. شکار کے لیے انہوں نے ہیلا تلاش کیا کہ ہفتے والے دن جب مچھلیاں آتی تو شام کے وقت کیا کرتے؟ جال ڈال کے چھوڑ دیتے، اتوار کو نکال لیتے. یا اپنی زمینوں کی طرف انہوں نے حوض نکالے اور چھوٹے چھوٹے حوض بنا کے نالیوں کے ذریعے پانی اس کی طرف موڑتے. مچھلیاں حوضوں میں جمع ہو جاتی، آگے پھٹا لگا دیتے، اتوار کو پکڑ لیتے. دوسرے کہتے بھائی ہم نے کون سی ہفتے کو پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہے. یہ تھا ان کا ہیلا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنا دی. تفصیل اس کی بھی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھ لیا، مزید تفصیل انشاءاللہ سورۃ اعراف میں آئی. تو یہاں پہ ان کے جرائم کی فہرست دی ہے. بس جو عہد انہوں نے توڑے، جس کی وجہ سے ان لعنت کے مستحق ہوئے. چند باتیں لعنت والی آیت کی آیت میں آپ نے پڑھ لی ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں. باقی پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے ساتھ جو انہوں نے گستاخیاں کی اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آ رہا ہے. تو یہودیوں کے محلے غضب ہونے کو بیان کیا. فرمایا ان سے پختہ عہد و پیمان لیا لیکن انہوں نے توڑا، اس توڑنے کی وجہ سے لعنت پڑی. اللہ کی باتوں کا انکار کیا، اس کی وجہ سے لعنت پڑی. انبیاء کو قتل کیا، اس وجہ سے لعنت پڑی. تکبر کیا، اس وجہ سے لعنت پڑی. مغرورانہ کلمات کہے، اس وجہ سے لعنت پڑی. یہ مثلا ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی اندر کی بات باہر اور باہر کی بات اندر اس میں نہیں جاتی. ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھا ہوا ہے. باہر کی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. یعنی یہ محمد آپ جو کہتے ہیں نا، اور جس چیز کی آپ دعوت دیتے ہیں، ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ مطلب اس بات. اس وجہ سے ان پر لعنت پڑی. فرمایا ان پر غلاف نہیں ہے، ان کے دلوں پر غلاف شلاف کچھ نہیں ہے. ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. ان کے دل علم کا مقصد نہیں ہے. لیکن ہمارے دل علم کا خزانہ ہے، بھرے ہوئے علم سے، ہمیں آپ کے علم کی ضرورت نہیں. فرمایا جھوٹ بولتے ہیں یہ. ان کے دل علم کا مقصد نہیں، ان کے دل کفر اور گمراہی کا خزانہ ہے. ان کے دلوں میں کفر اور گمراہی بھری ہوئی. فرمایا ایمان لانے والے نہیں ہیں. کفر پر کفر کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی. مریم پر بہتان کی وجہ سے ان پر لعنت پڑی. مریم پر انہوں نے تہمت لگائی. تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا. چلیں بس.